मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का भी मशवरा दिया। अपनी कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। अपनी कारकर्दगी पर सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं, पता लगेगा कौन सी वज़ारत कितना काम कर रही है। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे, ताहम निज़ाम तबाह हो चुका। हुकूमत का हिस्सा होते हुए मैं चार्जशीट क्यों करूंगा? लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। चीज़ें बेहतर हो जाएं तो नताइज 1000 गुना बेहतर हो जाएंगे। FBR का रेवेन्यू बढ़ाया, जंग जीती, सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। खुद पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। ईरान से डील का ख्वाहिशमंद हूँ क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान से बातचीत जारी है, देखें आगे क्या होता है। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगस में तकरीब से खिताब। कहा ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उधर अमरीका ने ईरान से पाबंदियाँ उठाने का भी ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 2 तैयारों और 3 एयरलाइन से इंसदादी दहशतगर्दी की पाबंदियाँ हटा दी। ईरानी नशरियाती इदारे का कहना है ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर नहीं खुलेगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आर्ज़ी इंतजाम के तहत आने वाले बहरी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेंगे, जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी समुद्री हदूद इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। तर्जुमान इस्माइल वकाई ने कहा जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई खसूसियात पर मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर पार्लियामेंट का पाकिस्तान या कतर जाने का कोई मनसूबा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान वफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमेरिका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। दुश्मन का मंसूबा ईरान को शाम की तरह 48 घंटों में गिराने का था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा हम आज तक कायम हैं तो ईरान की अजीम अवाम की वजह से है। जिन लोगों को हमसे शिकायत थीं वो भी ईरान की खातिर सड़कों पर नहीं आए। मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते और उसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। ईरान से जंग में अमरीका के अहम फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों के 80% मिसाइल ख़त्म हो चुके। अमरीकी मीडिया की ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। कहा जंग से आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज अपने थॉट दिफाई निज़ाम के 80% मिसाइल और पेट्रियट निज़ाम के नेस्ट इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमरीका के पास 2000 से ज़ायद इंटरसेप्टर और 400 से ज़ायद थॉट मिसाइल मौजूद थे। अमरीकी फ़ौज के आला कमांडर खबरदार कर चुके हैं। पेंटागन के असलहा और बारूद, गोला बारूद के ज़खायर इंतहाई ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। खलीजी इत्तेहादी ममालिक ने भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। इतराए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द के साथ मुलाकात में गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। उम्मीद है $10 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी।
اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، بلو ایریا، IJP روڈ، فیض آباد میں تیز بارش، لاہور میں بھی بادل جم کر برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلبرگ، مسلم ٹاؤن، مزنگ، جیل روڈ، مال روڈ، چوبرجی میں رم جھم، سمن آباد، فیصل ٹاؤن، گوال منڈی اور دیگر علاقوں میں بھی خوب بارش ہوئی۔ KP، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں کامیاب، سیریز برابر، ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے 75 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے 24 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ بابر اعظم نے چھکا لگا کر میچ ختم کیا۔ امام الحق 9، اذان اویس 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 117 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ علی عثمان اور ساجد خان کی دوسری اننگز میں 4 وکٹیں۔ میچ میں ساجد کی 8 اور علی عثمان کی 6 وکٹیں۔ ویسٹ انڈیز پہلی اننگز میں 344 اور پاکستان 387 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ عبداللہ شفیق نے پہلی اننگز میں ناقابل شکست 160 رنز بنائے۔ ماجد خان کا ریکارڈ بھی توڑا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ مشترکہ طور پر جسٹن بریوز اور بابر اعظم کے نام رہا۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کے عزم کا اعادہ۔ کالعدم TTP، BLA، داعش، خراسان اور دیگر تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے پر زور۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا چوتھا دور۔ اعلامیے کے مطابق دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق، سرحدی سیکورٹی مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس ختم کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔ عبدالسعید مشیگن سے ڈیموکریٹک سینٹ پرائمری جیت گئے۔ ہیلی اسٹیونز کو شکست دے کر پارٹی کی نامزدگی اپنے نام کی۔ انتخابی مہم میں غزہ اور خارجہ پالیسی اہم موضوعات رہے۔ ڈاکٹر عبدالسعید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی حکومت کو یہودیت کے مترادف نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہودی اور فلسطینی دونوں کے انسانی حقوق کا حامی ہوں۔ ٹیکس دہندگان کا پیسہ بیرون ملک فوجی امداد پر خرچ نہ کیا جائے۔ عبدالسعید نومبر میں ریپبلکن مائک راجرز کا مقابلہ کریں گے۔ عبدالسعید جیتے تو امریکہ کے پہلے مسلم سینیٹر بن سکتے ہیں۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کا بحیرہ احمر میں جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان انصار اللہ کا کہنا ہے، بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر بھی حملہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حدیدہ بندرگاہ کے قریب نشانہ بننے والا بھارتی جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ مقامات مقدسہ پر اسرائیلی قبضے کے مذموم مقاصد کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اندرون میں وزارتی اجلاس سے خطاب میں کہا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدام۔ جیلوں میں قید تنہائی کا نظام تقریباً ختم ہو چکا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید۔ جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ رپورٹ میں کہا، بانی کو جو سہولیات حاصل ہیں ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ قید تنہائی نہیں۔ بانی کے بہتر کلاس قیدی ہونے کی وجہ سے کچھ اضافی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ درخواست گزار علیمہ خان کے الزامات محض قیاس آرائی اور بے بنیاد ہیں۔ جسٹس خادم حسین سومرو آج قید تنہائی سے متعلق درخواست پر سماعت کریں گے۔ مصطفیٰ کمال کی نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے پیر صاحب پگارا کے بیان کی تائید۔ کہا، نئے انتظامی یونٹس کا قیام اب ہماری خواہش نہیں بلکہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ میر رضا کی لاش کا ایکس رے نہیں کیا گیا۔ کراچی پولیس سرجن کی نوجوان تاجر میر رضا کے پوسٹ مارٹم میں 14 سنگین خامیوں کی نشاندہی۔ SSP ایسٹ کو خط لکھ دیا۔ کہا، فائرنگ کے بارودی ذرات کی جانچ کے لیے ہاتھوں کے نمونے نہیں لیے گئے۔ اینٹری زخم پر موجود بارودی نشانات کا کیمیائی تجزیہ نہیں کیا گیا۔ سر اور گردن کا اندرونی معائنہ نہیں کیا گیا۔ فائرنگ کے زخموں کی سائنسی پیمائش اور فوٹوگرافی نہیں کی گئی۔ کراچی میں درندگی کا ایک اور شرمناک واقعہ۔ قیوم آباد میں زیادتی کا نشانہ بننے والی 1.5 سالہ معصوم بچی چل بسی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم بچی کا رشتہ دار ہی نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم 17 سالہ منان چیز دلانے کے بہانے بچی کو ساتھ لے گیا۔ جب بچی کو واپس لایا تو اس کی حالت تشویشناک تھی۔ پولیس کے مطابق MLO نے بتایا کہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔
لاہور میں پولیس اہلکار کی ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کیس میں پیش رفت، عدالت نے گرفتار معطل ASI عمران کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ واقعے پر SHO غازی آباد سمیت پورا تھانہ معطل کر دیا گیا۔ بہادر آباد میں MKM مرکز پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ، سرکار کی مدعیت میں 20 سے 25 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمہ درج، اقدام قتل، دہشت گردی اور لڑائی جھگڑے کی دفعات شامل۔ آپریشن نجات مہران میں 500 سے زائد ڈاکوؤں کا ہتھیار ڈالنے کا اعلان۔ IG سندھ کے مطابق آپریشن کے دوران 51 ڈاکو مارے گئے، 292 گرفتار ہوئے۔ کچے کے ڈاکوؤں کی تحویل سے 21 مغوی بازیاب کرائے گئے۔ کچے کے علاقوں میں 1,15,000 ایکڑ سے زائد زرعی زمین واگزار کرائی گئی۔ یوم آزادی شایان شان انداز سے منانے کی تیاریاں جاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، گلی محلوں میں سٹالز بھی سج گئے، بچے جھنڈیوں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ کراچی میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے جوش و خروش، مزار قائد کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام آخری مراحل میں داخل۔ پاک چین دوستی کی علامت 80 فٹ لمبے سونے کا پانی چڑھے فانوس کی صفائی ستھرائی کا خصوصی اہتمام، مزار قائد کے گنبد کی بھی مکمل صفائی۔ مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب کے علاوہ پرچم کشائی بھی ہوگی۔ طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن، بھارتی اپوزیشن نے امت شاہ سے باضابطہ جواب مانگ لیا، پولیس کارروائی کے احکامات دینے والوں کی نشاندہی کا مطالبہ کر دیا، کریک ڈاؤن کی آزادانہ اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ واشنگٹن DC پاکستانی سفارت خانے میں یوم استحصال کشمیر پر خصوصی ویبنار، جموں کشمیر کی صورتحال، بین الاقوامی قانون اور سنتاس معاہدے پر گفتگو۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے کہا، بھارت ایک طرفہ اور مقبوضہ کشمیر کی قانونی اور آبادیاتی ساخت کو تبدیل کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل صرف اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے یوم استحصال کشمیر پر احتجاج، کشمیری اور پاکستانی پرچموں کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کی بھارتی قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کے مطابق 5 اگست کو بھارت نے متنازع حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی، کشمیری اور پاکستانی ایک جان دو قالب ہیں۔ تھائی لینڈ سے نئی دہلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں دوران سفر شدید جھٹکے، حملے کے 4 ارکان سمیت 17 مسافر زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پرواز میں 137 مسافر اور 8 حملے کے ارکان سوار تھے۔ جرمن ہوائی اڈے پر بارودی مواد سے لیس ڈرون برآمد، ڈرون یوکرین کے مال بردار طیارے کے قریب دیکھا گیا۔ واقعے کے بعد ایئرپورٹ پر ایک روبوٹ تعینات کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اسی ہوائی اڈے پر دوران لینڈنگ ایک کارگو طیارے سے ایک نامعلوم شے ٹکرا گئی تھی۔ اسپیس ایکس کا راکٹ چاند کی سطح سے ٹکرا گیا، چاند پر 100 فٹ کا گڑھا بنا دیا۔ فالکن 9 حادثاتی طور پر چاند سے ٹکرایا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹمی حملے کو 81 برس بیت گئے۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹمی حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں فوری طور پر 70 سے 80 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ سال کے اختتام تک ہیروشیما میں 1,40,000 اموات ریکارڈ ہوئیں۔ ہیروشیما پر امریکہ نے لٹل بوائے یورینیم بم گرایا تھا۔ اور مینز ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے لیے قومی اسکواڈ اور ٹیم مینجمنٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ 15 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں شیڈیول۔ پاکستانی ٹیم گروپ ڈی میں بھارت، انگلینڈ اور ویلز سے کھیلے گی۔